السلام علیکم ناظرین، پروگرام آور پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ہوں شاہد عثمان۔ آج ہم بات کریں گے ساؤتھ ایشیا میں غیر ملکی طاقتوں کے قبضے کے زمانے میں ہونے والی تعلیمی تبدیلیوں کے اثرات کی، امپیکٹ آف کولونیلزم آن ایجوکیشن ان ساؤتھ ایشیا۔ ہمارے ساتھ جو مہمان اس وقت موجود ہیں، آپ سوشیولوجسٹ ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے، لاہور کی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، چیریٹی بیسڈ لیکن تربیت کا ایک نظام انہوں نے پورا قائم کر رکھا ہے جس میں وہ پوری طرح سے انوالوڈ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر راؤ شاہد رشید۔ تو میں انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ راؤ صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہم راؤ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا، اس میں تعلیمی نظام کوئی نہ کوئی تو موجود تھا ہمیشہ سے، لیکن انگریزوں کے آنے کے بعد، کلونیلزم کے بعد، اس سے جو تعلیمی تکنیک میں اور کنٹینٹ میں اور جنرلی جو کچھ موٹی موٹی تبدیلیاں آئی ہیں، ان پہ ابتدائی طور پر ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم آپ سے بات نکالیں گے۔ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ کولونائزیشن جو ہے ظاہر ہے ایک بہت لارج سکیل تبدیلی تھی، اور پورے معاشرے کو اور کلچر کو ساؤتھ ایشیا کے اس نے متاثر کیا، بری طرح بھی اور اچھی طرح بھی۔ اور جب قوموں کا تصادم ہوتا ہے اور تہذیبوں کا تصادم کہہ لیجئے آپ اسے، آج کل کچھ عرصے سے یہ فریز بھی بڑا اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم اس کنٹیکسٹ میں اس کو تعامل بھی کہہ سکتے ہیں اور تہذیبوں کا ایک ریلیشن شپ بھی ہے، لیکن اس میں مزاحمت بھی تھی چونکہ صحیح تو ایک سینس میں تو یہ ایک بگ بینگ ہے چھوٹا سا جو یہاں ہوا، بہت بڑا تھا ظاہر ہے ہمارے لیے تو ساؤتھ ایشیا کے لیے، اور اس کے اثرات تو ظاہر ہے ابھی تک چل رہے ہیں۔ وہ جو تصادم ہوا اور تعلیم میں بھی جو کچھ ہوا، جتنے تجربے ہوئے، اور برٹش راج نے یہاں پہ جو تبدیلیاں کی، کچھ ادارے انہوں نے خود بنائے لاہور میں، ہندوستان میں، اور مختلف شہروں میں یہ بنے، پنجاب یونیورسٹی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ پھر انگریز راج جن ویلیوز کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو ہمارے یہاں کی اشرافیہ نے سمجھتے ہوئے فائدہ مند اس طرح کے ادارے اور بنائے۔ تو اس کی مثال علی گڑھ کی بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہندو یونیورسٹی وہاں پہ بنی، بنارس میں سب سے پہلے بنے راجا رام موہن رائے، اصل میں تو ان کا کام ہے، ان سے متاثر ہو کے پھر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کام شروع کیا۔ تو ہمارے ہاں جو ایجوکیشنسٹ بھی پیدا ہوئے، وہ بھی ایک طرح سے یعنی اس کولونائزیشن سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے یہاں پہ تعلیمی ادارے بنائے، یہ جو جدید تعلیمی ادارے بنائے۔ اگرچہ انہوں نے کوشش کی، راجا رام موہن رائے نے اور سید احمد خان نے، کہ ٹریڈیشن کو جوڑا جائے ماڈرنٹی کے ساتھ، لیکن یہ مسئلہ کہ ٹریڈیشن کو ماڈرنٹی کے ساتھ جوڑا جائے آج تک ایک طرح سے لا حل ہے۔ ابھی تک اس کا کوئی ایک ایسا کوئی حل نہیں نکلا اس مسئلے کا کہ کس تناسب سے، کس طرح، کس اسلوب پہ، کس پیرائے میں ہم بچوں کی تربیت کریں۔ تو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی انگریزوں کے آنے کے بعد یہاں، یعنی اگر ہم ایک لفظ میں بات کریں تو ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جو آج تک چل رہی ہے تعلیم کے شعبے میں، خاص طور پہ کہ یہ جو کائنڈ آف کنفیوژن جو دونوں ساروں طریقہ ہائے تعلیم کا اور نظام ہائے تعلیم کا ہے، اس سے جو پروڈکٹ بننی ہے وہ کیسی بننی ہے، اس میں کتنا مسالہ جو ہے وہ مقامی ہونا ہے اور کتنا آل رائٹ۔ لیکن اس سے جو پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے کچھ کنفیوژن کے ہی صحیح، لیکن اس کے کچھ فوائد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی ساؤتھ ایشیا کے لوگوں نے جو ماڈرن یہ کولونیلزم تھا اس کے زیر اثر تعلیم میں کچھ فوائد بھی حاصل کیے، آپ کو لگتا ہے؟ جی یقیناً فوائد حاصل کیے، باہر لوگ گئے پڑھنے کے لیے، اور جو یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویزم شروع ہوا وہ اصل میں اسی یعنی کولونیلزم نے ہی وہ اسلوب فراہم کیا مزاحمت کا۔ اور ہمارے ہاں بھی اور ہندوستان میں یعنی محمد علی جناح ہیں یا جواہر لال ہیں، یہ ظاہر ہے کہ باہر ہی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور یعنی یہ ایک طرح سے ویسٹرن ایجوکیشن کے اثرات ہیں یہاں پہ۔ اگر ہم کولونیل ایجوکیشن کو ذرا بڑے اس میں دیکھیں تو انگلستان جانا چونکہ کالونی تھی تو جانا نسبتاً آسان تھا، تو بہت سارے لوگوں کو موقع ملا انگلستان میں جانے کا، اور لیکن میرے خیال میں نقصان زیادہ ہوا اس کا۔ نقصان پہ میں خاص طور پہ
اگرچہ ہم نقصانات کا ذکر کرتے آ رہے ہیں ہماری جی لیکن میرے خیال میں یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک کلاس ایسی پیدا ہو گئی ہمارے ہاں, ایک ایلیٹسٹ کلاس ایسی پیدا ہوئی کہ جو بہت زیادہ یعنی ماسٹرز کی خوشنودی کی طالب تھی, اور وہ ان کی ویلیوز وہی تھیں. اور مسئلہ ایجوکیشن میں جو ہے بہت بڑا, خود برٹش جو ایجوکیشنسٹ ہیں اس وقت کے, ان کے ہم اس وقت کے ڈاکومنٹس دیکھیں تو ان میں بھی ایک ڈفرینس نظر آتا ہے. وہ بھی کوئی یعنی ایک پیج پہ نہیں ہے. اس میں بڑی مثال میں دینا چاہوں گا کہ جیسے لارڈ میکالے کا نام تو بہت ہی ضرب المثل بن گیا, اسی طرح لیتے ہیں. ایک یعنی لائٹنر جو ہیں, ڈاکٹر لائٹنر جو گورنمنٹ کالج, وہ مختلف تھے ان سب سے. وہ یہ کہتے تھے کہ روایتی جو زبانیں ہیں, اورینٹل لینگویجز, یہاں لاہور میں بنا ادارہ اور پھر گورنمنٹ کالج کو بھی انہوں نے ڈیولپ کیا, تو سنسکرت اور فارسی اور عربی کے وہ مطلب خود بھی ان کا بہت اچھا ذوق تھا ان زبانوں کو, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ زبانیں ختم نہ ہوں. اچھا. اس کے مقابلے میں لارڈ میکالے جو ہیں, ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ان میں کچھ نہیں پڑا, اور اب جو کچھ بھی ہے بس انگریزی میں ہے. اور ان کا مشہور جملہ ہے کہ یہ سب کتابیں جو ہیں الماری, اس سے انگریزوں کی جو ہے کلاسکس جو ہیں وہ بہتر ہیں پوری لائبریریوں کی بجائے عربی کی اور سنسکرت کی. تو یہ جو رویہ تھا کہ ایک طرح سے انہوں نے مشرقی تہذیبوں اور زبانوں کو کے لیے جو تحقیر آمیز رویہ تھا, وہ پھر ان کے آگے چلتا رہا ان لوگوں میں. اچھا, یہ واقعتاً تھا, مطلب ہم کبھی کبھی اب سنتے ہیں کہ نہیں جی وہ لارڈ میکالے تو یہ وہ جو وائٹ مینز برڈن کی وجہ سے وہ تو چاہتے تھے کہ جی بس ہندوستان کے لوگ زیادہ مہذب ہو جائیں, جدید ہو جائیں, اس لیے انہوں نے یہ نئی تعلیم اور یہ کہا کہ بھئی لوگ یہاں مقامی لوگ جو ہیں یہ شکل صورت سے تو ہندوستانی ہوں گے لیکن اندر سے وہ گورے ہو جائیں گے. تو یہ مطلب محض ہمدردی کی بات نہیں تھی, ایک ان کا سپیریورٹی کا اور ایک یعنی ہمارے بارے میں تحقیر کا پہلو بہت واضح تھا میکالے کے ہاں اور لوگوں کے ہاں بہت واضح تھا. خواہ وہ یہ مطلب ان کی انٹینشن کچھ بھی ہو, خواہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہوں کہ وہ سپیریئر ہیں, مطلب یہ تو ممکن ہے کہ وہ اس میں, لیکن کہنا یہ ہے کہ اس میں اس کا مطلب ہے کہ وہ شارٹ سائٹڈ تھے. وہ ہم یعنی اگر زیادہ سے زیادہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں, اگر وہ دیانتدار تھے تو پھر وہ یقیناً کوتاہ نظر ضرور تھے کہ وہ عربی, فارسی اور سنسکرت اور تامل اور یہاں کی بنگالی, مطلب بنگالی زبان کا جب ترجمہ ہوا تو نوبل پرائز جو ہے انہیں دینا پڑا جب انگریزی میں ترجمہ ہوا. ٹیگور نے خود کیا, یہ بڑی اچھی مثال ہے بلکہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنگالی کی جو اپنی رچنس ہے یا پنجابی کی جو اپنی رچنس ہے, اس کو اپریشیٹ کرنے کے وہ قابل نہیں تھے, یعنی یہ والا طبقہ ان میں, یہ جو لارڈ میکالے جو اسکول آف تھاٹ. لیکن ڈاکٹر لائٹنر یا اور انگریزوں میں یقیناً ایسے لوگ تھے اور اورینٹلسٹ تھے جو یعنی انڈیولوجسٹ تھے, یا ان سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ انہوں نے کبھی ایسی بات بہرحال نہیں کی تھی کہ یہ کوئی خطہ سویلائزیشن میں کوئی لیک کرتا ہے, پسماندہ ہے, یہ رویہ نہیں. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل ماسٹرز تھے ان کو یہ والی سوچ جو ہے یہ پسند آئی, اور انہوں نے اسی سوچ کے تحت پھر عربی اور فارسی اور اردو کو بھی ایک لحاظ سے, اردو کو پہلے تو پروموٹ کیا گیا لیکن بالآخر انگریزی جو ہے وہ ایک بادشاہوں کی زبان قرار پائی. اور وہ کہا جاتا ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے ڈپٹی نذیر احمد کا جملہ کہ بادشاہوں کی جو زبان ہے وہ زبانوں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو وہ زبانوں کی بادشاہ بن گئی, اور اس سے پھر ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی. اور ہم یعنی انگریزی اس طرح سے سیکھتے تھے لیکن بولتے پنجابی تھے اور اردو تھے. اور زبان کا جو معاملہ ہے شاہد صاحب, میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں تھوڑا سا, تو مجھے یاد آ رہا ہے وہ افریقہ کے مشہور جو ایک تھنکر ہیں اور بیسیکلی لٹریری کرٹک تھے اور شاعر بھی تھے خود, تو مجھے ان کا نام بھی مشکل, تھیانگو, وہ تھیانگو جو ہیں کینیا کے, تو ان کا کام ہے اس پہ. تو انہوں نے یہ بات کی کہ لینگویج جو ہے یہ بنیادی طور پہ کمیونیکیشن کا ایک پیٹرن اور سسٹم ایک پرووائڈ کر رہی ہے, اور کمیونیکیشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈیٹرمن کرتا ہے کلچر کو. کلچر جو ہے وہ کیا ہے؟ کلچر ایک کہانی ہے جو ایک جنریشن دوسری جنریشن کو سناتی ہے. واہ. تو اب وہ کہانی جس زبان میں ہوگی اور جس پیٹرن, جس اسلوب میں ہوگی, وہ ڈٹرمن کرے گا ہمارے طرز احساس کو, طرز فکر کو. ہم
اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں، صحیح، یہ سب کچھ گویا زبان، اس کے نتیجے میں کمیونیکیشن، اس کے نتیجے میں کلچر، اس سے ڈٹرمن ہو رہا ہے. رائٹ، تو روٹ جو ہے، جڑ جو ہے وہ زبان ہے. تو صحیح. زبان کی تبدیلی کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، یہ بہت بڑا بہت واقعہ بڑی، وہ پورا ورلڈ ویو تبدیل کرتی ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ کلچر تو یہیں کا ہے، زبان جب بدلتی ہے تو وہ اس کلچر میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے، وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ باہر جا کے بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے وہ، کیونکہ وہ اصل میں یہیں کے پودے تھے، وہ نہ ہم وہاں کے رہتے اور نہ یہاں کے رہتے. یہ پورے ایک طرح سے ساؤتھ ایشیا کا کرائسس ہے. یہ راؤ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ سے بات جاری رہتی ہے. ناظرین، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. راؤ صاحب یہ فرمائیے گا، ہم بات کر رہے تھے کہ کلونیلزم کے نتیجے میں جو بھی تعلیمی اور سارا سیکھنے سکھانے کا عمل شروع ہوا تو لوگ یہاں سے باہر بھی جا رہے ہیں، یہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں اور سارے اثرات لے رہے ہیں. اس کے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں سے ایک طبقہ ایسا کافی بڑا وہ طبقہ ہے کہ جو باہر جانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یار یہ جگہ، یہ خطہ، یہ چیزیں اب یہ میرے قابل نہیں ہیں یا میں ان کے قابل نہیں ہوں، بیسیکلی میرے قابل نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اس کے یعنی نتیجے میں کچھ زیادہ مقامی سطح پر احساس فخر کا شکار ہوئے کہ وہ جدیدیت کے اور کلونیلزم کے وہ ایک طرح سے نمائندہ بن گئے ہیں یہاں پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم نے خاص طور پر ان چیزوں پہ یا لوگوں کی نفسیات کی تشکیل میں کیا اثر ڈالا ہے؟ جی، بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں سب سے بڑا جو نتیجہ نکلا کولونیل ایجوکیشن کا وہ ایلیٹزم تھا. رائٹ. اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. اور ایک تو اس طرح کے ادارے کچھ تو بنے، جیسے ایچیسن کی مثال دی جا سکتی ہے، یا مختلف ہمارے ہاں مختلف ہے کہ جو مطلب ارسٹوکریٹک کلاس کو جو مقامی حکمران پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے. صحیح. پھر ہوا یہ کہ ان اداروں کو آئیڈیلائز پھر کرتے ہوئے پھر مڈل کلاس نے بھی اس طرح کے ادارے بنانے شروع کر دیے. رائٹ. اور پھر امریکن ایجوکیشن کا بھی ایک سیلاب آیا ساؤتھ ایشیا میں اور بعد میں جو ہے وہ بھی ایک ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ جو ایلیٹ کلاس، یا ایلیٹ کلاس مراد نہیں یہاں پہ، ایلیٹزم ہے. بعض اوقات ایک غریب آدمی بھی ایلیٹسٹ ہو سکتا ہے. رائٹ. یعنی وہ مطلب وہ ایک اس کا ایٹیچیوڈ ہے، وہ اپنے سے چھوٹے پہ وہ اس کے لحاظ سے وہ ایلیٹ ہوگا. اور ایک ایٹیچیوڈ ایسا پیدا ہوا کہ جس میں اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے سے بڑے والے کی خوشامد کرنی ہے اور نیچے والے کو ذرا دبا کے رکھنا ہے. صحیح. انسانی بنیادوں پہ معاملہ نہیں کرنا، بلکہ طبقے کی اور سٹیٹس کی اس کی بنیاد پہ رکھنا ہے. تو یہ رویہ مجھے لگتا ہے کہ اوپر سے چلتا آیا. اس میں یعنی سول سروسز جو ہیں ہماری، وہ بھی چونکہ اسی اس کا رہی بہت بڑا، وہ تو کلونیلزم کا ایک پورا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کنٹینیو رہا اس کے بعد بھی، آزادی کے بعد بھی. جی بالکل. بدقسمتی سے اسی پیٹرن پہ. صحیح. سول سروس تو بہت اچھا لفظ ہے، اس کی ضرورت ہے، سول سروس تو ہونی چاہیے. لیکن ایک ایسا طبقہ، دیکھیے نا کہ اب قانون کی زبان ابھی تک انگریزی ہے. تو یعنی یہ بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہی کا بنیادی طور پہ وہ مسئلہ ہے کہ ہم ابھی تک یا تو ترجمہ نہیں کر سکے، لیکن ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے لیکن اب برِ صغیر میں اتنی ہماری یہاں ساؤتھ ایشیا میں زبانیں ہیں، تو یہ کیا انگریزی ہماری لینگوا فرانکا بن گئی؟ یہ اچھا نہیں ہو گیا؟ لینگوا فرانکا نہیں بن سکی، کاش یا تو بن جاتی. یعنی مطلب وہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو انگریزی ہے جو دفاتر میں یا اس میں ہے، لوگوں کی گفتگو جو ہے میٹنگز میں وہ اردو میں ہوتی ہے. بعد میں منٹس وغیرہ جب چھپتے ہیں یا کارروائی ہوتی ہے یا فیصلہ ہوتا ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے، بحث ساری اردو میں ہو رہی ہے. تو وہی جو ابھی آپ لفظ استعمال کر رہے تھے وقفے میں، شوتر گربے والی کیفیت ہے کہ اردو اور انگریزی اور وہ. تو مجھے ڈاکٹر جمیل جالبی کی ایک مکالمہ ان کا ہوا تھا، ٹی وی پہ آیا تھا کبھی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی زبان سیکھیں، اردو اور یعنی ہندی ہو سکتی ہے، بنگالی ہے، حتیٰ کہ پنجابی بھی. میں تو کہوں گا کہ یہ حتیٰ کہ کا لفظ بلکہ اس میں اضافی ہے، مقامی زبانیں بڑی ہماری رچ ہیں. اور پھر ہم جو ہے ایز اے سیکنڈ لینگویج انگلش کو سیکھیں، ایز اے انٹرنیشنل لینگویج جو ہے.
تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ہم نے اس معاملے کو اتنا کنفیوز کر دیا, اور اس کے پیچھے وہ اصل میں ایلیٹسٹ سوچ ہے کہ جو ہم پہلے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ول نہیں ہمیں پیدا ہونے دیتی. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نیچرل ہے بالکل, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اردو میں اور پنجابی میں اور بنگالی میں ہم قانون اور سائنس کی تعلیم دے سکیں. تو اس کے پیچھے وہ ایک ایسی مروبیت ہے, یعنی یہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے یہ, بلکہ ایک مروبیت اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے نتیجے میں جو تعلیمی صورتحال نے پیدا کی ہمارا رویہ ایسا بن گیا جس کے نتیجے میں ہم ایسا سوچتے ہیں اور ہمارا مقتدر طبقہ یہ سوچتا ہے. یہ ویسے لازمی نہیں ہے, یہ لازمی نہیں ہے, یعنی اگر اس کے ایکسپرٹس بادشاہوں کی زبانوں کی بادشاہ والی بات یہاں, مطلب یہ جملہ ایز اے سیٹائر کہا گیا تھا. رائٹ. اور مارکس نے بھی جیسے بات کی کہ اس کا جملہ ہے کارل مارکس کا بڑا مشہور, اسی سے غالباً یہ ڈیرائیو کیا ڈپٹی نذیر احمد نے. کہاں کارل مارکس اور کہاں ڈپٹی نذیر احمد, لیکن بہت اچھا ہے ان کے ایک ہی سانس میں بات کرنا. تو مارکس کا جملہ ہے کہ آئیڈیاز آف رولرز آر رولرز آف آئیڈیاز. صحیح. تو لیکن اس صورتحال کو ظاہر ہے بدلنا چاہیے, مطلب یہ صورتحال ایک ہے ایسی, ایک ریئلسٹک سچویشن یہی ہے. صحیح. لیکن جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو ایکسپرٹس ہوں گے اس کے, وہ اس کی یہ نیسیسری وہ نہیں ہے کہ جی ایک اس کا ساری جدیدیت کا, یا آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس کا لازمہ ہے یہ بات کہ بھی آپ وہی لائن لیں گے جو اس وقت پریویل کر رہی ہے, پھر ہی آپ آگے جا سکتے ہیں, یا پھر ہی اپنی ڈیولپمنٹ اور پروگریشن جو ہے اس کو انشور کر سکتے ہیں. میرے خیال میں تو اوریجنلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ چیزوں کو ری تھنک کیا جائے اور یہ سوچا جائے. نہ صرف یہ ساؤتھ ایشیا کی بات ہے, پوری دنیا کے لحاظ سے کہ another world is possible. رائٹ. تو اگر ہم اگر ہم امیجنیٹو نہیں ہیں, اگر ہم کرنٹ سچویشن کو ہی اور صورتحال کو ہی ہم ڈیفالٹ سمجھتے ہیں اور نیچرل سمجھتے ہیں, تو یہ ہمارے تخیل کا بانجھ پن ہے, اور یہ ہمارے مردہ ہونے کی علامت ہے. بلکہ زندگی ہم نے سچویشن کو اسی طرح بس قبول کر لیا جائے, بہاؤ کے ساتھ بہنے کا, اور تو زندگی میں کوئی رول گویا ہم نہیں پلے کر رہے, بلکہ ہم جیسے لہریں ہمیں لیے جا رہی ہیں, ہم وقت کے ساتھ ساتھ ویسے چلے جا رہے ہیں. بالکل کولونیلزم کا سیلاب ہے اور ہم ایک کاغذ کی کشتی ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشتی ہے یہ اب جو جس طرح کا بھی سفر ہمیں کرا رہی ہے, جو ہم نے اب تک کیا ہے, اس سارے سفر میں ہم کہیں آگے بھی تو بڑھے ہوں گے. میرا مطلب یعنی بازار مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یو آر ٹو کریٹیکل ٹو دی امپیکٹ آف کلونیلزم, بٹ آف کورس وہ آپ اسے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی طرح کی کوئی چیز کہیں یا سائیڈ ایفیکٹ کی طرح کی کوئی چیز کہیں, آخر ہم سروائیو کر رہے ہیں, ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں, اور یہ دنیا کی بڑی بڑی کارپوریشن کے ہیڈز ہیں, اور بڑے بڑے بزنسز میں ہیں, اور بڑے بڑے پروجیکٹس میں, یہ جو جہاں دنیا جس کو ہم سمجھتے ہیں فرسٹ ورلڈ, جو ترقی کی جن بلندیوں کو چھو رہی ہے, تو ان کی کہیں فرنٹ سیٹ پہ کہیں اس کے برابر میں برے صغیر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. تو یہ آپ نہیں سمجھتے یہ ممکن نہ ہوتا کہ اگر کلونیلزم اپنی تعلیم سے ہمیں انلائٹن نہ کرتا تو؟ میرا خیال ہے اس بات کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ انفرادی سطح پہ کچھ افراد ہیں, بہت ہوں گے وہ, آپ انہیں ہزاروں نہیں تو لاکھوں میں کہہ لیجئے, کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ جو ہیں سلیکون ویلی میں بھی ہیں, انڈیا کے لوگ ہیں, پاکستان ویسے ہزاروں میں بھی مشکل ہے ذرا کہنا, لیکن چلیں بہت ہوں گے. بہرحال چلیں انڈیا میں رہتے ہوئے, پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ, اب تو دنیا گلوبل ولیج ہے, اور براہ راست اس میں شامل ہے. صحیح. تو اس طرح تو ہے صورتحال, لیکن بحیثیت جنوبی ایشیا کے خطے کے ایک اجتماعی, یعنی خطے کے اقوام کے اندر جو ہے اس کی شناخت جو ہے, بنیادی طور پہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا ایک تہذیب کا نام ہے, یا تہذیبوں کے ایک مجموعے کا نام ہے. صحیح. اگر ہم اس طرح دیکھیں تو پھر ہم نے بہت بھاری قیمت چکائی ہے اس ترقی کی. ہم یعنی انگریزی بھی سیکھ لیتے ہیں, یا وہاں جا کے ہم جذب تو ہو جاتے ہیں وہاں جا کے, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہم جب ترقی کرتے ہیں تو ہمیں جذب ہونا پڑتا ہے ویسٹ کے ساتھ. ہم اپنا آپ چھوڑا آگے فنافل, ہمیں کھونا پڑتا ہے اپنے آپ کو پانے کے لیے. تو یہ جو زیاں ہے ہمارا, وہ سود سے گویا کچھ بڑھ جاتا ہے اگر ہم تہذیبی سطح پہ دیکھیں. انفرادی سطح پہ یہ بات صحیح ہے. اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھ لیں, یعنی اکنامکس میں لوگ گئے ہیں, سائنس میں لوگ گئے ہیں, سائنٹسٹ ہیں, بہت اچھی بات ہے. تو
لیکن مجھے لگتا ہے کہ تہذیب کی جو ایک اکائی ہے، جیسے ٹوائن بھی یہ بات کرتا ہے اپنی اسٹڈی آف ہسٹری میں کہ بنیادی جو یونٹ ہے انالیسس کا، یعنی دنیا کی سطح پہ، گلوبل سطح پہ، وہ تہذیب ہے. تہذیبیں بنتی ہیں، بڑھتی ہیں، مر بھی جاتی ہیں، صحیح، اور نیم مردہ حالت میں بھی رہتی ہیں. صحیح. تو کولونائزیشن جو ہوئی ہے ساؤتھ ایشیا کی، اس نے تہذیب کو بڑا گہرا صدمہ پہنچایا ہماری. اور اس سے ہاں اب یہ ہے کہ جیسے بہت سارا کام سماجی علوم میں ہوا، سوشیولوجی میں بھی اور فلسفے میں بھی، اور یہ جو یعنی پوسٹ کولونیل اسٹڈیز جن کو کہا جاتا ہے، تو اس میں اب ایسا کام ہے کہ وہ خاص طور پہ یعنی انڈیا میں اور کسی حد تک پاکستان میں بھی یہ کام بہت ہوا. اور ایسے مفکرین یعنی آئے ہندوستان اور پاکستان میں کہ جو اب اس صورتحال کو اثر نو غور کر رہے ہیں، یا یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے مقامی صورتحال کو، اور جو ویلتھ، جو خزانے ہماری روایتوں میں موجود ہیں، علمی، تہذیبی، بالکل ان کو بچایا جائے. صحیح. اور اوریجنل یعنی ایسی جنریشن اختیار کی جائے جو اوریجنل ہو. ہم مثال کے طور پہ یعنی اگر ہم نے گرو نانک کو پڑھنا ہے تو ہم انگریزی کی بجائے پنجابی میں ہی پڑھ سکیں اسے. اور خواہ اسے یعنی کیا اسے کہتے ہیں، اس کا رسم الخط جو ہے شاہ مکھی ہو یا گرمکھی ہو، لیکن کوئی مکھی تو ہو، تو اسے کسی خوبصورت مکھ کے ساتھ ہی پڑھا جائے. اور انگریزی بہرحال ہم رومی کو پڑھتے ہیں، رومی بہت پاپولر ہے امریکہ میں، یہاں بھی لوگ اسے انگریزی میں ہی پڑھتے ہیں. جی جی. تو بہت سے لوگوں کا تو تعارف بھی شاید اسے انگریزی سمجھتے ہوں کہ وہ شاید امریکہ کے کچھ شاعر تھے، شاید فیلاڈیلفیا میں پیدا ہوئے تھے. تو یہ تو اس لیے یہ ہم سیکنڈ ہینڈ یعنی جو ہمارا اپنا ورثہ ہے، ہماری اپنی دولت ہے، وہ ہمیں دوسرے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے واپس آتی ہوئی مطلب بالکل بالکل. اور ہم پہچان نہیں سکیں گے اپنے آپ کو کبھی بھی. تو ہم جب ایک کنزیومر بہت اچھے بن جائیں گے گلوبل مارکیٹ کے، ہم بہت اچھے پروڈیوسر بن سکتے ہیں. تو یہ تو ہے، اس حد تک تو ہے، لیکن اس ترقی کی جو تہذیبی قیمت ہے وہ ہم بہت ادا کر رہے ہیں. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں راؤ صاحب. ناظرین، ٹائم ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. راؤ صاحب، ہم کلونیلزم کے جو ایفیکٹس ہیں بہت گہرے تہذیبی سطح پہ، ان پہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن کامن مین کے لیے ہمارے ہاں جو دیکھیں اب معاشرہ ہے وہ جس انداز میں اس وقت چل رہا ہے، ہم اگر جو کلونیل پیٹرنز آئے تھے، جو سسٹمز آئے تھے، ان کو ہم نے پوری دیانتداری سے ہی چلا لیا ہوتا تو ویسٹ کا آدمی وہ جو کلونیل پاور تھی اس کا جو سبجیکٹ اپنا ہے، وہ سٹیزن ہم سے بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے، وہ سماجی زندگی میں بہت بہتر جا رہا ہے، اس کی تعلیم نے اس کو ایک نسبتاً بہتر انسان بنایا ہے، وہ عملاً زیادہ دیانتدار بھی نظر آتا ہے، لیکن ذمہ دار زیادہ نظر آتا ہے وہ ہمیں. ہم یہاں روز ساؤتھ ایشیا کے کوئی آپ سڑک دیکھ لیں کسی ملک کی بھی، تو مطلب یہ کہ آپ کو روزانہ ٹینشن بھی اور مصیبت بھی. صفائی ستھرائی دیکھ لیں، لوگوں کے رویے، آپ ذرا یہ اس پہ بات کریں نا کہ اتنا بھی کیا ہو گیا کہ یار وہ کوئی اٹھا کے ہمیں سارا اچھائی ہماری لے گئے ہیں اور ہم ایسے رہ گئے ہیں. اس بارے میں کچھ بات کیجیے کہ اس کا کیا. ہاں نہیں، اچھائی تو خیر اس طرح نہیں لی کی جا سکتی. یعنی ہم جب اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں مورد الزام ہمیں اپنے آپ کو ہی ٹھہرانا چاہیے. یعنی جو بھی کولونیل ماسٹرز نے کیا، اس وقت تو صورتحال ایسی ہے کہ ہم میں اگر پولیٹیکل ول ہو اور ہم اگر ہمارے اندر یہ لوگ ایسے آئیں اور ہم سلیقہ مندی سے اپنے مسئلوں کو حل کریں. لطیفہ یہ ہے کہ آتے ہوئے اس پروگرام کی شوٹنگ سے پہلے جو ہے وہ میرے ایک دوست میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا وارم اپ کرنے کے لیے کہ کچھ ڈسکشن ہو اس ٹاپک پہ کہ کولونائزیشن نے کیا نقصان پہنچایا یا کیا فائدہ پہنچایا. تو وہ کچھ اگینسٹ بات کر رہے تھے، کولونائزیشن نے بڑے مسئلے پیدا کیے. تو اچانک جو ہے ٹریفک جیم ہو گیا، اور وہ ایسے جگہ پہ ہم تھے کہ کافی دیر تو وہ کھڑے، خیر ہم گاڑی میں بیٹھے رہے. تو اچانک انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ویسے شاہد صاحب بات یہ ہے کہ تھوڑی سی کولونائزیشن ہمیں چاہیے بھی صحیح کہ ہمارے کم از کم ٹریفک کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں. ٹریفک ہے، لا اینڈ آرڈر، ہاں لا اینڈ آرڈر ہے، سسٹمز ہیں، لائن میں یعنی ایک رویہ ہمارا چلنا ہے، اور قطار بندی کرنا اور صفائی رکھنا اور
ایک دوسرے کی باری کا خیال رکھنا. اور ہم جب جاتے ہیں سفر کے لیے مغرب میں تو ان چیزوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں یقیناً کہ وہ لوگ ان میں صبر ہے، وہ جب راستہ بتائیں گے تو بہت تفصیل سے بتائیں گے مثال کے طور پہ. تو یہ بات صحیح ہے اور ان کے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن کولونائزیشن ایک الگ چیز ہے، یعنی ویسٹ میں جو چیزیں موجود ہیں آج وہ تو ایک بالکل ہونی چاہیے، انہیں اپنانا چاہیے. وہ کسی تہذیب کی ملکیت نہیں ہے، وہ تو ایک سلیقہ شعاری ہے اور ویسٹ میں وہ موجود ہے. چونکہ ویسٹ جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور فکری لحاظ سے تو خیر میں نہیں مانتا، لیکن بہرحال ویسے وہ ایک آگے بڑھنے کی اس میں ہے اور سسٹم انہوں نے ایک ڈیولپ کر لیا خاص طور پہ قانونی حوالے سے. تو ہمارے ہاں کچھ یعنی بڑے معاشرے تھے اور کثیر اللسانی بھی تھے اور بہت سارے گروپس تھے ساؤتھ ایشیا میں. تو تصادم اور آپس میں یعنی تعلقات مختلف کمیونٹیز کے اور ایتھنیسٹیز کے، تو وہ ان سے اب ہم ابھی تک نکل نہیں پائے. یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا جو مسئلہ ہے وہ یعنی کولونیل پروجیکٹ کے نتیجے میں جو ایک بے چینی پیدا ہوئی، یعنی پولیٹیکل انریسٹ پیدا ہوا. اور پہلے ایک بڑی قوم تھی کہ جی ہم ہندوستان پورا جو ہے آزاد ہو جائے، تو مسلمان بے چین ہوئے، مسلمانوں نے کہا نہیں ہمیں الگ ملک چاہیے، تو چلے مسلمانوں کو مل گیا. پھر اب مسلمانوں کے اندر ہو سکتا ہے کشمیری کچھ چاہ رہے ہوں، بلوچ چاہ رہے ہوں، بنگالی چاہ رہے ہوں. تو ابھی تک وہ جو دیکھا جائے تو وہ جو آزادی کا معاملہ ہے، یعنی یہاں کی قوموں کی آزادی کا معاملہ، وہ پروجیکٹ ابھی چل ہی رہا ہے. اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ جی بنگال ہے، وہ تو ایک پوری انڈیپینڈنٹ، مطلب اس میں تو اب اتنا وہ ڈفرینسز اس طرح کے نہیں ہیں جو انڈیا پاکستان میں ہیں. اسی طرح مطلب خود انڈیا جہاں اسی طرح کے مسئلے ہیں یا ملٹیپل کلچرز موجود ہیں، تو وہاں جو کمیونٹیز کا جو باہم رشتہ ہے اس میں کانفلکٹس ہونے کے بھی امکانات ہو سکتے ہیں. لیکن وہاں بھی اسلام آباد میں بھی، دلی کے ماڈرن ایریاز میں بھی، ڈھاکہ کے ماڈرن ایریاز میں بھی، وہاں ٹریفک کا نظام بہتر ہے، وہاں لوگوں کے رویے بہتر ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر نسبتاً سچویشن قدرے کنٹرول میں ہے، وہاں لوگ تہذیب سے بات کرتے ہیں. بہت صحیح آپ کی آبزرویشن ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا کے یعنی جو اقوام ہیں یہاں کی، وہ میکرو ایشوز میں اپنے آپ کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. یعنی ان کی ایک نفسیات ایسی بن گئی یعنی کہ ہم ایک بڑے لیول پہ آزادی چاہتے ہیں. صحیح. تو گھر میں یعنی گھر کی کنسٹرکشن صحیح کرنا یا باہر کا جو تھڑا بنانا ہے آپ نے اس کو ٹریس پاس نہ کرنا، اس کو انکروچمنٹ نہ کرنا، ہم اس کو ایشو نہیں سمجھتے. ہم ایشو سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بڑے لیول پہ جو ہیں آزاد ہو جائیں. اور کچھ تھوڑا سا ایک نفسیات کا ایک پہلو تو یہ ہے، یعنی جو سنسیئر لوگ بھی ہیں ہمارے، جو جس میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی موجود ہیں، وہ ایک بڑا طبقہ ایک قوم کی امنگوں کو سیاسی سطح پہ حل کرنے کا خواہاں ہے. سسٹم بدلے، کمیونزم آئے یا کچھ بھی آئے، اسلام آئے یا وٹ ایور، لیکن ایک ایڈیولوجیکل طریقے سے سسٹم بدلے، اس امید پہ پوری نسلوں کی نسلیں لگیں ساؤتھ ایشیا میں، اب تک چل رہی ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے جس نے ہماری توجہ کو اوجھل کر دیا ٹریفک سے اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے جن کو ہم نے چھوٹا سمجھا. تو یہ نفسیات کا ایک مسئلہ بنا ہماری. دوسرا مسئلہ یہ بنا کہ عوام الناس کی سطح پہ وہ جیسے کسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یعنی حکومت کے کرنے کے یہ کام ہے یا اوپر سے یہ سب کچھ ہوگا. وہ اپنی یعنی ذمہ داری کا رویہ جو ہے وہ تعلیمی نظام نے پیدا نہیں کیا. اس کی یعنی اس کا یعنی تعلیم بھی ہے، میڈیا بھی ہے اس کے پیچھے، یعنی وہ سب ادارے. اس کو اگر ہم کلونیلزم کے کنٹیکسٹ میں ہم دیکھیں تو گویا جو ویسٹ سے جو چیزیں یہاں پہ آئی تھیں، یہاں آ کے ان کا لوکل چیزوں سے جو انٹریکشن ہوا تھا اور جیسے جو ایجنڈا وہ لے کر آئی تھی اس کے جو اثرات آئے، وہ کلونیلزم یا کلونیل امپیکٹ رکھنے والی چیزیں کہلائیں گی. جو ان کے ہاں لوکل اپنے لوگوں کو ڈیل کرنے کا، اپنے ملک میں سسٹمز بنانے کا، اپنے لوگوں کی نفسیات کی تشکیل کا جو عمل ہے، وہ کلونیلزم کا پارٹ تو ایسا سچ نہیں ہے. وہ کلونیلزم سے انہوں نے جو فائدے اٹھائے، جو پیسہ ویسا انہوں نے کھینچا، اس کے فائدے تو انہیں ہوئے ہوں گے، لیکن جو خود معاشرے میں لوگوں کے مزاج کی تشکیل ہے وہ
یعنی اسی قانون کے تحت اسی طرح کے لوگوں کے ہاتھوں یہاں مختلف انداز میں ہوئی، وہاں مختلف انداز میں ہوئی. جی بالکل. اور ایک ہمیں تھوڑا سا یعنی اگر ہم وہ دیں، مجھے آپ اجازت دیں، یعنی ہمارے یہاں کے لوگ بھی انگریزوں کی تعریف کرتے ہوئے بعض ملتے ہیں. بوڑھے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھی انگریز جو تھا وہی یہ کام کر سکتا تھا. میں نے کئی بایوگرافیز میں پڑھا تو انہوں نے ان کے انتظام کی، ان کے بندوبست کی صحیح یعنی تعریف کی، ان کی ریسرچ کی، اور جس طرح وہ پلان کرتے تھے. تو لیکن یوں لگتا ہے کہ ہمارا جو رشتہ بنا انگریزوں کے ساتھ جب یہاں انگریز تھے، نہ تو وہ ہمیں سمجھ سکے نہ ہم ہی انہیں سمجھ سکے. ایک پہلو یہ بھی ہے اس مسئلے کا، یعنی کولونائزیشن کا. ہم نے انہیں ظاہر ہے ایک وہ سمجھا کہ یہ باہر سے آئے، اور صحیح سمجھا، یعنی اس لحاظ سے تو صحیح تھے کہ ہم نے ریزسٹنس کی موومنٹ کی. ہمیں ان کی ان ویلیوز سے سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور نہ انہوں نے ہی یہ کوشش کی کہ وہ کچھ ہمیں سکھاتے. انہوں نے انڈیا کو ایک انسٹرومنٹ کی طرح یوز کیا. یعنی ایک وہ شاید ان میں سے کچھ سنسیئر لوگ ہوں انگریزوں میں، یقیناً تھے جنہوں نے کوشش بھی کی، اور ان میں سول سرونٹس میں بھی تھے، اور وہاں سے کئی لوگ ایسے آتے تھے جو مستشرقین بھی تھے وہ، اور اس کے علاوہ ایون سول سروس میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے تو جو چاہتے تھے کہ یہاں لوگوں کو میں بات ہو، اور انہوں نے ادارے بھی بنائے یہاں پہ. لیکن جو اب اتنا عرصہ بیت گیا، اور آج ہم اگر اس سارے ڈرامے کو دیکھیں دوبارہ، تو مثال کے طور پہ مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی ایک بڑے مفکر ہیں مسلم ہندوستان کے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ جو باتیں مجھے اب سمجھ میں آئی ہیں، اس کی روشنی میں مکمل آزادی کی جگہ ڈومینین سٹیٹس کا مطالبہ کروں گا، کہ ہم ود ان کولونیل امپائر رہیں، اور کچھ یعنی یورپین اقوام سے کچھ سیکھیں، یورپ کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن شپ رہے، ہم ہمیشہ کے لیے کچھ مدت کے لیے، ہاں کچھ مدت کے لیے، ایک عرصے کے لیے رہے، اور جس میں پولیٹیکلی ہم انڈیپینڈنٹ ہوں لیکن کسی بڑے دائرے میں رہیں. تو شاید اس کے پیچھے یہ خواہش کار فرما تھی کہ ہمیں ابھی سیکھنا ہے. جو عمومی ہماری سماجی زندگی ہے، اس کی جو ترتیب، اس کا جو نظم، جو ایڈمنسٹریشن، پلاننگ، اور یہ سارا جو عمل ہے، بالکل جو ان اداروں نے جو کلونیل پاورز کے اپنے ہاں کے تھے، انہوں نے جو تشکیل لیا تھا، وہ چیزیں ہمارے لیے کچھ مفید ہو سکتی ہیں. اور لیکن یہ پہلو بڑا نازک ہے، اور یہ بالکل ایسا پہلو ہے کہ یہ ایک نیچرل اور ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے ابھی جو وہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹیز ہیں، ڈائسپورا ہمارا یورپ میں، ان کا بھی وہاں کی قوموں کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے. اس وقت دنیا کو ضرورت ہے کہ اقوام ایک دوسرے سے سیکھیں، اور برابری کی بنیادوں پہ سیکھیں. جب ایک قوم ماسٹر بنتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی ہے، تو اس طرح، اور وہ لوگ مروب ہیں اس سے، تو اب سیکھنے کا عمل جو ہے وہ نیچرل نہیں ہوگا. اب آپ یک طرفہ ٹریفک چلے گی، اور آپ جو ہے مروب ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہندوستان کے ساتھ ہوا، پاکستان کے ساتھ، یعنی ساؤتھ ایشیا کے ساتھ. تو ہمیں وہ موقع نہیں مل سکا شاید کہ ہم یورپ کے اقوام سے، لیکن ایشیا کو ظاہر ہے یورپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، اور یورپ کو تو ایشیا سے بہت سیکھنا ہے. تو یہ ایک یعنی ایک ایسا وہ ہے. یہ ویسے چلتے چلتے بات ہماری زیادہ قریب پہنچ رہی ہے، تو کچھ تھوڑی سی بات اس پہ دلچسپ بات کی آپ نے کہ یورپ کو یا ویسٹ کو ایشیا سے بہت کچھ سیکھنا ہے. تو کوئی چھوٹی چھوٹی یا موٹی موٹی 2-3 باتیں کچھ اس پہ؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایشیا جو ہے یہ وزڈم کا ایک ریزروائر تھا، اور وہ ٹریڈیشنز ابھی تک چل رہی ہیں. یعنی بدھا مثال کے طور پہ یعنی ایشیا میں ہے، اور اسی طرح یہاں کی اور جو ٹریڈیشنز ہیں، انڈین سیولائزیشن کی جو رچنس ہے، تو آج ان کے جو میسیجز ہیں، اسی طرح جو یعنی ساؤتھ ایشین اسلام ہے، وہ اسلامک سیولائزیشن بہت ڈائیورس ہے، اور اس میں ساؤتھ ایشین اسلام کا اپنا ایک رنگ ہے. اچھا، تو یہ جو رنگ ہے، یہ اس سے اگر یعنی اس کے پاس بہت سارا ہے، بہت کچھ ہے جس سے دنیا کی قومیں جو ہیں وہ سیکھ سکتی ہیں. لیکن ہم اس کو تھوڑا سا کوئی ایک آدھ بات، ہم ٹینجیبل بات بھی ہم جاننا چاہتے ہیں جی، کہ یہ 2-3 باتیں ایسی ہیں جو ایشیا میں وہ بدھزم کے پاس ہیں، یا ہندوازم کے، یا ازم کسی کے پاس نہیں بھی ہیں،
تو ساؤتھ ایشیا میں ہیں، اور جو مطلب یوگا سیکھنی چاہیے. ہاں نہیں اب یوگا کی مثال لیجیے آپ. اب ایشیا کا یا ان ٹریڈیشنز کا جن کو آپ وزڈم ٹریڈیشنز کہہ لیجیے، اس کا جو بنیادی میسج ہے وہ یہ ہے کہ کائنات ایک ہے. رائٹ. اور انسان جو ہے وہ اس کائنات کا ایک حصہ ہے. رائٹ. اور انسان بنیادی طور پہ اسپرٹ ہے اور کسی بڑے مشن میں ہے. رائٹ. تو یہ جو بات ہے یہ ہمیں میٹریلزم سے اوپر کرتی ہے. ویسٹ جو ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا جو یوں کہہ لیجیے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میٹریلزم ہے. اور میٹریلزم یعنی یہ بات کہ مادہ جو ہے وہ آخری حقیقت ہے اور پہلی حقیقت ہے، اس نے خود سائنس کو بھی نقصان پہنچایا ہے. یعنی سائنس جو ہے اس کو بھی ہم محدود کر دیتے ہیں. ایک سائنٹسٹ ہے، ہم یہ زیادہ تھوڑا شاید ہیوی ہو جائے گی. نہیں میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. روپرٹ شیلڈریک ایک سائنٹسٹ ہیں، تو انہوں نے پوری اس پہ یعنی لکھا، اور ان کا اس پہ کام ہے کہ میٹریلزم جو ہے وہ کس طرح، میٹریلسٹک فلسفی تو ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ سائنس نہیں ہے. ہم اسے سائنس سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. یہ جو بات ہے کہ کائنات ایک اکائی ہے اور انسان اس کا حصہ ہے، یہ ہمیں ایک ہولسٹک ویو دیتی ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ایک ایسا ویو ہے جو ایشیا کا یا مشرق کا وہ مختلف ہے ویسٹ سے. اور اچھا یہاں میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ماڈرن ویسٹ سے، یعنی ویسٹ کی جو اپنی ٹریڈیشن ہے وہ بھی یہی ہے، وہ بھی اپنی یہی ہے. رائٹ. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اس میں خاص طور پر اس حوالے سے ہمارے لیے یہ بڑی مزے کی بات ہوگی کہ ہم آپ سے یہ سمجھیں کہ ہماری عام زبان میں، آپ جیسے پڑھے لکھے اسکالر کی زبان میں نہیں، ہماری عام زبان میں یہ کہ ایشیا سے ویسٹ کو کیا مل سکتا ہے، اس پہ کبھی ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا کہ کلونیلزم کا کیا اثر ہوا ہمارے ہاں کی تعلیم پہ اور اس کی ہماری تہذیب پہ. تو آئندہ بھی اس طرح کے موضوعات پہ بات ہو سکے گی انشاءاللہ. فی الحال خدا حافظ.